السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں بیت اللہ کے قریب، اور ان دونوں کی سعی کرنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی مناسک حج اور عمرہ کا حصہ ہے۔ لیکن جاہلیت میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، وہاں ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ قریش نے صفا اور مروہ دونوں پر ایک ایک بت رکھ دیا، اور وہ ان بتوں کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے بہت سے لوگ، تو انہوں نے صفا اور مروہ کی سعی کو ترک کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سعی تو کی جاتی تھی ان بتوں کی وجہ سے، تو اسلام میں بتوں کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرنی ہے۔ اور کچھ لوگ تھے قریش کے ہی جنہوں نے ایک اور بت رکھا ہوا تھا کسی اور جگہ پر، وہ صفا مروہ کی سعی سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، وہ اپنے اس بت کے لیے جاتے تھے اور وہاں جا کر اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس مناسبت سے دونوں ہی فریق وہ صفا مروہ سے کٹ گئے، انہوں نے اس کو حج کا یا عمرے کا حصہ نہ سمجھا، تو ان کے اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک بعد میں اضافہ کیا تھا لوگوں نے اور وہ ختم ہو گیا۔ فمن حج البیت او اعتمر، سو جو کوئی حج کرے اس بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ خوب طواف کرے ان دونوں کا، سات سات چکر جو لگانے ہیں، تو خوب طواف تو ہو گیا نا، ہر سعی جو ہے وہ 7 چکروں کی ہے۔ اچھا، اب جب ختم ہو گیا یہ سلسلہ بتوں والا، تو پھر بھی بعض صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا چکر لگائے، ان کی سعی کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی سوال ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا جو خدشہ ہے یا جو تم معنی سمجھے بیٹھے ہو، اگر یہ معنی لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ وہ نہ بھی طواف کرے نہ بھی سعی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو کہا ہی نہیں، یہ تو تمہارا جو پچھلا خدشہ تھا کہ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں چونکہ بت ہوتے تھے تو وہاں گناہ ہوگا جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس خدشے کے پیش نظر یہ اسلوب اختیار کیا ہے، وگرنہ اگر چھٹی دینا ہوتی کہ نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں، تو پھر فلا جناح علیہ الا یطوف بہما ہوتا، تو چونکہ یہ اللہ نہیں ہے، ان یطوف بہما ہے، لہٰذا ان کا طواف، ان کی سعی کرنی ہی کرنی ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیکی کرے، خیراً نیکی، تطوع نفلی طور پر، اپنے طور پر، یعنی کوئی بندہ خوشی کے ساتھ زیادہ نیکیاں کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، قدردان ہے، علیم، سب جاننے والا ہے، تو وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرے گا، علیم ہے کہ وہ ہر کسی کی ہر نیکی کو جانتا ہے، تو ضائع تو وہ کرے گا نا جس کو پتہ ہی نہیں، یہ بھی ایک ضائع ہونے کی ہے نا امکان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کیا، تو علیم ہے وہ، اس کو ہر کسی کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی
جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی وہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہے، تو وہ علیم ہے، شاکر، اور علیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شاکر بھی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، لیکن وہ قدردان نہیں ہوتے، اس کا اس طرح سے جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کو جانتا بھی ہے اور اس پر بہترین اجر اور بدلہ بھی دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ تحفے لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیکی کرے گا اللہ بھی اسے اس کا جواب دے گا، اس کا بدلہ دے گا، تو یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، تو جو بھی خرچ کرو، مال کی بات خاص نہیں ہے، مال میں بھی ہے، لیکن جو بھی خرچ کرو، اپنی جسمانی توانائی خرچ کرو گے، اپنی عزت تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تم اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اور دے دے گا، اور زیادہ بہتر دے دے گا، اور دنیا میں تو دینا ہی دینا ہے، آخرت کا بھی اس کا وعدہ ہے۔ اب کئی لوگ ہیں وہ قرائے کرام ماشاءاللہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، تو وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی آواز بڑی شاندار، بڑی خوبصورت، اسی طرح جس طرح کبھی بچپن میں پڑھا کرتے تھے یا نوجوانی میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ اس گلے سے قرآن کی خدمت کا کام لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گلے کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں وہ دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں اسی طرح ہی جوان رہتی ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مجاہدین ہیں تو وہ بڑی عمر کو بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی اس راستے پر چلتے رہتے ہیں، انہیں مشقت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کس عمر میں جہاد شروع کیا؟ بڑھاپے میں، یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، 13 سال مکہ میں، 53 سال ہو گئے، اور ادھر 2 سال کے بعد جہاد شروع ہوا۔ 55 سال کی عمر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب جہاد شروع کیا ہے، اور ہمارے ہاں 55 سال میں تو ویسے ہی بندہ سمجھتا ہے میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے اب کیا کرنا ہے، میں تو بالکل بس جانا ہے جی، اور وہاں پر اسلام کے غلبے کی ابھی کام شروع ہوا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی عمر کے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے آپ کے۔ تو یعنی جو بندہ جس راستے پر نیکی کے جس راستے پر لگتا ہے اور اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس راستے میں اس کی توانائیوں کو برقرار رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔